السلام علیکم. شب قدر کو سب سے آسان اور سہل طریقے سے حاصل کرنے کا طریقہ. تو آئے چلتے ہیں اس کلپ کو سنتے ہیں. مقرر ہے مولانا سیف الدین خلیل. شب قدر حاصل کرنے کا سب سے بہترین چیز، سب سے بہترین طریقہ ہے اعتکاف. اعتکاف کیا ہے؟ اللہ کے دربار میں آ کر بیٹھ گئے، یا اللہ میں یہاں سے اٹھنا ہی نہیں ہے جب تک آپ مجھ سے بشک نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آخری عشرے کا اعتکاف کبھی نہیں چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا یہ اعتکاف اس لیے کہ شب قدر کے لیے، شب قدر کے حصول کے لیے. معتکف مسجد میں اندر آ گیا، اب جو ہے اگر خدا نہ خواستہ اس نے کوئی غلط کام کر دے، گناہ کا کام، تو وہ تو ہے گناہ کا کام. بقیہ اگر وہ مسجد میں ایسے ہی چپ بیٹھا ہوا ہے، کوئی ذکر اذکار نہیں کر رہا، تو بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے. اعتکاف والا آدمی اپنے اعتکاف والے جگہ پر معتکف میں سویا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو بھی وہ عبادت شمار ہوتی ہے. اور اس کے بعد اگر وہ ذکر کر رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، دعا ہے، نماز ہے، تلاوت ہے، یہ اضافہ ہے، یہ اضافہ ہے. تو شب قدر پانے کا آسان سا اور بہترین نسخہ ایک یہ ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف کیا جائے. آخری عشرے کا اعتکاف اگر ہم کریں گے تو شب قدر ہمیں یاد رکھیں. شب قدر کا ثواب یہ تب نہیں ہے کہ جب آپ کو کوئی نظر آ گئے. لوگ جو ہے 2 رکعت پڑھنے کے بعد وہاں جا کر دیکھتے ہیں، دیکھ کوئی روشنی آئی نہیں آئی، کوئی درخت سجدے میں گرا ہی نہیں گرا. وہ عربی کا مقولہ ہے کہ جو ہے 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد جو ہے انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ جبریل میرے پاس تشریف کب لاتے. تو ہماری حالت بھی یہ ہوتا ہے، 2 رکعت پڑھ کر جو ہے یوں کر کے باہر جا کر دیکھتے ہو کوئی نظر تو نہیں آئی. تو عبادت کا ثواب کے لیے وہ دکھنا، کوئی چیز ہونا، یہ اللہ کبھی دکھا دیں تو الگ بات ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. کچھ بھی نظر نہ آیا، آپ نے عبادت کے لیے آپ کو ثواب 100% مل گیا، دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور یہ دل میں نیت میں نہیں ہونی چاہیے مجھے کوئی چیز نظر آ جائے، یہ ایسی فضول باتیں. تو عبادت کے اس اعتکاف کی فضیلت یہ ہوگی، اعتکاف کی اس سے شب قدر کی فضیلت بہرحال حاصل ہو جاتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اعتکاف والا ہوا یعتکف الذنوب، پہلی فضیلت یہ تمام گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. اور آگے فرمایا ویجرا لہ کعامل الحسنات کلھا، اس کے لیے وہ تمام نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں جو اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا. اعتکاف میں سے کسی بیمار پرسی نہیں کر سکتا، کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کسی جنازے میں نہیں جا سکتا، وہ اعتکاف کی وجہ سے یہاں محبوس ہے. اللہ اس کے نام اعمال و سارے کے سارے اعمال جو ہے خود لکھ دیتے. تو اعتکاف کی یہ فضیلت. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم تو ہیں کمزور قسم کے لوگ، اگر ہم 10 دن کے اعتکاف نہیں کر سکتے، ملازم حضرات ان کی چھٹیوں کا مجبوری ہوتی ہے، جتنے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، جتنے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے 3 دن کا اعتکاف کر لے. یا ملازم آدمی گھر جا رہا ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، وہ یہ نیت کر لے اگرچہ آخری عشرے کا جو سنت اعتکاف ہے اس کے لیے 10 دن پورے کے پورے مسجد میں گزارنے ضروری ہیں. لیکن جن کو یہ توفیق نہیں ہے، مشکل ہے، مجبوری ہے، چھٹی نہیں ہے، تو وہ یہ کر سکتا ہے بستر لا کر مسجد میں رکھ دیا اور یہاں اعتکاف بیٹھ دیا، اور یہیں سے جو دفتر چلے گئے، دفتر سے واپس آ گئے تو مسجد میں، تو جتنی دیر یہاں مسجد میں وہ رہے گا اتنا اس کو اعتکاف کا ثواب ملے گا، جتنی دیر ملے گا. تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے دے. جس کو ممکن ہو وہ اعتکاف ضرور کرے، جیسے کہ حضرت نے فرمایا بھلے ہی 1 دن 2 دن 3 دن ہو، جتنا ہو سکے ضرور کرے. السلام علیکم.